السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ برطانیہ سے پاکستان جانے کے لیے آپ کے پاس فلائٹس کی کیا کیا آپشن موجود ہیں، پاکستان جانے کے لیے کون کون سی ڈائریکٹ فلائٹس ہیں اور کون کون سی انڈائریکٹ فلائٹس ہیں، مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز مثلا اتحاد، قطر ایئر ویز اور ایمریٹس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، پاکستان میں پی آئی اے ایئر لائن کا مستقبل کیا ہے، پاکستان کے پی آئی اے کے پائلٹس کو کیوں لائسنس کیوں منسوخ ہوئے۔ آج ہم ان سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ صحافی طاہر عمران میاں، ایویشن ایکسپرٹ، اور آپ ان کو اکثر پاکستان کے لیڈنگ نیوز چینلز میں دیکھتے اور سنتے بھی رہے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ جو ایئر بلو کی فلائٹ ہے، مجھے یاد ہے کہ 8-9 سال پہلے میں جب یو کے آیا تو میں بالکل ایئر بلو کی فلائٹ سے اسلام آباد سے مانچسٹر آیا تھا۔ تو اب اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایئر بلو مانچسٹر یا یو کے کی فلائٹس کیوں ختم ہو گئی؟ کیا یہ دوبارہ ایئر بلو کبھی آئے گی یو کے؟ دیکھیں، ایئر بلو کی جو مانچسٹر کے لیے فلائٹ تھی، اسلام آباد سے ایئر بلو مانچسٹر کے لیے فلائی کرتی تھی، اور اس کے ختم ہونے کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایئر بلو کے کریش کے نتیجے میں بہت سارا ایک فائنینشیل امپیکٹ جو ایئر لائن کے اوپر آیا تھا، اس کو سسٹین کرنا ایئر بلو کے لیے کافی مشکل تھا، اور بہت کم دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایئر لائنز جو کہ اسٹیٹ اون نہ ہو، پرائیویٹ ہوں، وہ ایک اتنا بڑا کریش جو ہے اس کے نتیجے میں فال آؤٹ جو ہے اس کو سسٹین کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایئر بلو کا جو مینجمنٹ اسٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس لحاظ سے انہوں نے اس فائنینشیل جو امپیکٹ ہے اس کو کیا۔ دوسرے نمبر پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ یو کے بارے میں کافی ایمبیشس ہوتی ہیں، اور ایئر بلو بھی کافی ایمبیشس تھی، شاہین بھی کافی ایمبیشس تھی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت سخت ہے، اور کمپٹیشن جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کی پاکٹس بہت ڈیپ ہیں، بشمول پی آئی اے کے پاس بہت پیسہ ہے، بے شک وہ سرکار کا پیسہ ہے، قرضے کا پیسہ ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے۔ پرائیویٹ ایئر لائنز کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو سسٹین کرنا۔ ایئر بلو جو فلائٹس آپریٹ کرتی رہی، تقریباً سال سے زیادہ عرصہ کرتی رہی ہے، وہ اپنا A320 جہاز جو ہے، A321 جہاز جو ہے اس کو کرتی رہی ہے، اور اس کے لیے پہلے استنبول اسٹاپ اوور ہوتا تھا، ریفیولنگ ہوتی تھی، پھر ٹریبزون میں نے بھی ٹریول کیا ہے مانچسٹر سے اسلام آباد ایک دفعہ، تو ٹریبزون میں اتر کے آپ ریفیول کرتے تھے اور پھر جہاز میں مسافر واپس آتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ A321 اتنی لمبی فلائٹ کے لیے بنا نہیں ہوا۔ کاش جو ایئر بلو یہ فلائٹ شروع کری تھی آج سے 10 سال پہلے، A321 کا نیا ماڈل آیا جس کو LR کہتے ہیں، یہ XLR بھی آ رہا ہے جو کہ لندن تقریباً وہاں تک جا سکتا ہے نان اسٹاپ پاکستان سے، اس وقت اس حد تک۔ ایئر بلو نے A340 جہاز لیے تھے جو وائٹ باڈی جہاز تھے۔ A340 کی چوائس کافی کویسچنیبل ہے کیونکہ وہ فیول ایفیشنسی اس کی اتنی نہیں ہے، تو ان دونوں جہازوں کے جو مینٹیننس کے پھر ایشوز تھے، پھر ان کے جو فلائٹ آپریشنز کا جو سارا سسٹم تھا، اور فائنینشیل جو امپیکٹ تھا کریش کا، وہ سارا ملا کے ایک ایسی سچویشن بن گئی کہ ایئر بلو کو پھر مانچسٹر سے پل آؤٹ کرنا پڑا۔ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ پی آئی اے کا بھی ہے۔ پی آئی اے ایک میجر ڈومیننٹ اسٹیک ہولڈر ہے، اور وہ عموماً اس طرح کی صورتحال میں پرائسز کو ڈرائیو ڈاؤن کر کے مارکیٹ کو مینیج کر سکتی ہے۔ اسی طرح جب شاہین نے 1 سال کے لیے فلائٹ شروع کی تھی مانچسٹر کی، 1 سال شاہین نے کمپیٹ کیا اس کے اوپر، لیکن آپ اس طرح کی روٹ کے اوپر بغیر سوچے سمجھے کمپٹیشن نہیں دے سکتے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس آئی ایف ای نہیں ہوتا، ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا، آپ صرف کھانے اور سیٹ کی بنیاد پر یا ایکسٹرا بیگیج کی بنیاد پر کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو آپ کا کمپٹیشن ہے، مثلا پاکستانی لوگ جو ہیں وہ پریڈومیننٹلی بہت زیادہ بیگیج کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو ایئر بلو کا A321 اس کے لیے موزوں جہاز نہیں تھا، آپ کو وائٹ باڈی چاہیے۔ اب وائٹ باڈی A340 جیسے وائٹ باڈی کو فل کرنا، ایون پی آئی اے بھی پیک سیزن کے علاوہ اپنا جو 777 ہے جو 350 سیٹوں والا ہے اس کو بھرنے میں اس کو پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئی ایف ای نہیں دیتے، آپ پراپر ایک پروڈکٹ نہیں دیتے، تو خالی ایک بس چلانے کا وہ امپیکٹ نہیں ہے۔ وہ پی آئی اے چلا رہی ہے اور لوگ مجبوری میں بادل خواستہ ٹریول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب اس میں تیزی آئی ہے۔ تو میرے نزدیک ایئر بلو کا پلان ہے، بلکہ سرین ایئر کا بھی، آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ یعنی کہ انفارمیشن شیئر کر دوں کہ سرین ایئر تیار بیٹھی ہے، اس نے جہاز لیز پہ لیے ہوئے ہیں A330، اور اس کے جہاز کافی اچھے ہیں، ان کے اندر 2 کلاس کنفیگریشن ہے۔ وہ کسی یعنی جیسے یہ پائلٹس کا مسئلہ اور یہ جو ٹی سی او کا مسئلہ ہے پی آئی اے کا، یہ پاکستانی ایئر لائنس کا یہ حل ہوتا ہے، تو ایئر بلو سرین فلائٹ سٹارٹ کر سکتی ہے یو کے لیے اگلے سال میں۔
آپ نے کہا کہ پی آئی اے کافی ڈومیننٹ ہے اور رہی ہے، لیکن ان کی ڈومیننسی کہاں گئی؟ اب تو ہم سنتے ہیں کہ پی آئی اے یورپ میں اور لندن میں، انگلینڈ میں بند ہو چکی ہے، بین ہو چکی ہے، لیکن پھر اگر ہم فیس بک پہ پی آئی اے کے اشتہار بھی دیکھتے ہیں کہ جی پی آئی کی فلائٹ چل رہی ہیں، تو یہ عام ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ چکر کیا ہے کہ یہ پائلٹس کے لائسنس کی منسوخ ہوئے اور یہ جہاز اب چل کیسے رہے ہیں پی آئی اے کے اگر وہ بین ہو گئی ہے پی آئی اے تو؟ یہ 3 ڈفرینٹ میٹرز ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈیل کر لیتے ہیں جو آسان میٹر ہے اس کو, کہ پی آئی کی فلائٹس کیسے چل رہی ہیں. پی آئی اے کو یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی جو ہے, یازا جس کو کہتے ہیں, اس نے تھرڈ کنٹری آپریٹر جو یورپ سے باہر کے ممالک کے لیے اجازت نامہ ہوتا ہے وہ پی آئی اے کا منسوخ کر دیا گیا تھا. اس کے منسوخی کی وجہ جو ایازا کی جانب سے بتائی گئی تھی پہلے, وہ پی آئی اے کا ایک سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جو ہے, جو ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن بنانی تھی وہ بتایا گیا تھا. لیکن اس کی جو امیڈیٹ وجہ تھی, جس کا جو سبب بنا اس بین کا, اس اجازت نامے کی منسوخی کا, وہ غلام سرور خان صاحب کا احمقانہ بیان جو پارلیمنٹ میں انہوں نے معذرت چول ماری تھی, جو ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بہت بڑی بونگی ماری تھی انہوں نے, وہ ہے. اور اس بونگی کے نتیجے میں سارا جو مسئلہ ہے یہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور پی آئی اے کو کرنا پڑا. پی آئی اے نے اس دوران یہ, کیونکہ ظاہری بات ہے پی آئی اے مارکیٹ شیئر رکھتی ہے, سیزن آ رہا ہے, یہ سیزن کمانے کا سیزن ہے, تو پی آئی اے نے ایک یورپین ایئر لائن کی خدمات حاصل کی جو کہ اس طرح کی صورتحال کے لیے اس کے پاس جہاز ہے. ہائی فلائی اس کا نام ہے, مالٹا کی ایئر لائن ہے, اور پورچگل میں بھی ہے. ہائی فلائی مالٹا, ہائی فلائی پورچگل, دونوں ملکوں میں ہے. ہائی فلائی کا جہاز پی آئی اے لیتی ہے, اس کا فلائٹ کوڈ یوز کرتی ہے, لیکن مسافر پی آئی اے کے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی پی آئی اے جہاز بک کرتی ہے, اس کو لیٹ سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسلام آباد سے مانچسٹر کی فلائٹ چلانی ہے, اس کا کرایہ اس کو دیتے ہیں. اس کے اندر جتنے مسافر جو مرضی لانا ہے وہ پی آئی کی مرضی ہے, مسافر پی آئی کے ہوتے ہیں, چیک ان پی آئی کا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. فلائٹ کوڈ, فلائٹ جو جہاز ہے, جو عملہ ہے, جو فلائٹ کوڈ ہے, وہ ہائی فلائی کا ہوتا ہے, باقی سب کچھ پی آئی کا ہوتا ہے. کیونکہ پی آئی اے اپنے نہ تو پائلٹس لا سکتی ہے. اب یعنی پی آئی کے لیے آسان سولوشن یہ ہوتا ہے, اگر پائلٹس والا یہ چولنا ماری گئی ہوتی تو پی آئی اے جہاز لیز کر کے اپنے کیبن کے ساتھ, مثلا یورپین جہاز لیز کر کے لے آتی ہے. مثلا یو کے کی ٹائٹن ایئر ویز ہے, اس کے پاس جہاز ہیں. بہت ساری ایسی ایئر لائنس ہیں جن کے پاس جہاز ہوتے ہیں, وہ لیز کر دیتی ہیں کہ آپ اپنے عملے پہ لے آئیں, ان کے عملے کے ساتھ لے آئیں. لیکن چونکہ ٹی سی او کینسل ہو گیا تو اس لیے آپ فلائی نہیں کر سکتے. تو پی آئی اے اس وقت اس سسٹم کو استعمال کر کے لنڈن, مانچسٹر اور پیرس کے لیے فلائٹس دے رہی ہے. اور پی آئی کا پلان ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا شارٹ ٹرم میں, جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا, تو شاید اس کو باقی روٹس پر بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اچھا, اب جو پائلٹس کے لائسنس کا جو سوال ہے آپ کا, اب پائلٹس کے لائسنسنگ کا جو ایک بہت کمپلیکیٹڈ میٹر ہے. معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا, معاملہ ایک سادہ سا تھا, لیکن اس معاملے کو شوخی میں اور جہالت میں اور کیا کہتے ہیں نا وہ پولیٹیکل بروواڈو میں, اور پتہ نہیں کون سے جہاد پہ نکلے غلام سرور خان صاحب, اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی وہ بندہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے, آپ کی اپنی جعلی ڈگری ہے, اس کے اوپر سوال پڑے ہوئے ہیں. فوجی نہ ہوتے تو آپ کی ڈگری جو ہے اس کو اب تک آپ باہر بیٹھے ہوتے, تو آپ جس سر پہ الیکشن لڑکے ساری دنیا جانتی ہے. تو اب یعنی اس سارے کے اوپر آپ جہاد کرنے نکلے ہیں جعلی پائلٹس لائسنسز کے اوپر. تو بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ وزیر صاحب, وزیر اعظم, جو چیف سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے اعظم خان صاحب, جو سیکرٹری ایویشن ہے حسن ناصر جامی صاحب, ان سب کو معذرت کے ساتھ خدو بنایا ہے سول ایویشن کی بیوروکریسی نے. اب خدو لفظ سے زیادہ اپروپریٹ لفظ مجھے مل نہیں رہا کوئی, کیونکہ بیوقوف بنانا بہت کیا کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا مجھے اس میں نا ایک لگتا ہے اس میں تھوڑا سا نا کیریکٹر ہے کہ بیوقوف بنانا تھوڑا سا اچھا کام ہے. خدو تو آپ یعنی کہ کسی کو بالکل ہی کسی قابل نہ سمجھے تو آپ اس کو خدو بناتے ہیں. ان کو بیسکلی پاکستانی بیوروکریسی جو سول ایویشن کی ہے اس نے, they have taken all of these crooks معذرت کے ساتھ on a ride including the prime minister. ان سب کو ایک سنہرا خواب دکھایا گیا, جی آپ کا جو کرپشن کے خلاف جہاد ہے اور آپ کا جو نیریٹو ہے, یعنی آپ بس ستے خیرہ ہو جانی ہے, تو یہ ماسک کھول دو. اب آپ کرنے کیا گئے تھے؟ آپ کرنے یہ گئے تھے کہ کراچی میں جو کریش ہوا ہے, اس کریش کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کی جو رپورٹ ہے آپ نے وہ ڈسکس کرنی تھی. آپ وہ ڈسکس کریں, اس کے اندر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں, ضرور کریں. یہ 2 سال سے انکوائری چل رہی ہے. میں نے اپنے ڈان کے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں سیکرٹری ایویشن بیٹھا ہوا تھا اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو عمران خان نے کہا کہ جی آپ کے وہ جو پائلٹس کی جعلی لائسنسز والی اور وہ ساری جو ڈگری چل رہی تھی
وہ کیا کہتے ہیں اس کا کیا بنا انکوائری کا. تو اس کے اوپر جواب دیا گیا کہ ہاں وہ انکوائری تو مکمل ہے، جبکہ وہ انکوائری مکمل نہیں تھی. there was no list, there was no complete inquiry. اچھا اب پائلٹس کے لائسنس ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، یعنی کہ آپ ایازا کے 14 پیپرز ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جو ایگزامینیشنز ہیں، اس کا جو پروسیس ہے، سسٹم لاگ ان کیا ہے، اس کا جو باقی چیزیں ہیں وہ ساری دیکھنی. اب آپ نے کیا کہتے ہیں وہ کوئی وزارت آبی امور کے پتہ نہیں کس کا کو سیکرٹری پکڑا ہے، وہ ادھر سے سیکرٹری پکڑا تو آپ نے کمیشن بنا دیا. اب اس کمیشن نے جب دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ فلانی تاریخ کو تو یہ یعنی کہ پی آئی اے سے کہیں، ایئر لائن سے کہیں جی اپنا وہ روسٹر بھجوائیں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو ٹیسٹ ہے اس کی ڈیٹس کی. اچھا جی 26 تاریخ کو جو روسٹر میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پیرس اسلام آباد فلائٹ کی، اور 26 کو ٹیسٹ ہوا ہے. اب ایئر لائنز میں کیا ہوتا ہے، یعنی میں کسی کا ڈیفینس نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو بتا رہا ہوں. ایئر لائنز میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا پائلٹ اگر بیمار ہے تو وہ فون کرتا ہے کہ جی میں نہیں آ رہا، اور یہ اس کا رائٹ ہے. پائلٹس لاسٹ منٹ پہ کرتے ہیں. اگر رات کو پائلٹ صاحب نے کچھ زیادہ پی لی ہے تو وہ فلائی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بھی نہیں آ سکتے. اگر رات کو پائلٹ صاحب کا اپنی بیگم کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے تو ان کو فلائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ٹیکنیکلی پائلٹس خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فلائی کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب پائلٹس نے یہ فیصلہ کیا، یعنی کہ پائلٹس نے فیصلہ کیا کہ 26 تاریخ کو میری پیرس کی فلائٹ ہے، میں نہیں کرتا، میں جا کے ٹیسٹ دیتا ہوں، تو یار تو میری جگہ فلائی کر لے. تو فلائٹ آپریشنز نے اس کی جگہ کر دیا. اب روٹا میں چینجز نہیں ہوئی، جو لاگز ہیں فلائٹ کے ان کے اندر یہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے. تو مثلا ہر فلائٹ کے آغاز اختتام پر فلائٹ لاگز بنتے ہیں. تو لیٹ سے مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں نا، ڈونلڈ نام ہے ہمارے پائلٹ کا. ڈونلڈ نے 26 تاریخ کو پیرس فلائی کرنا تھا. اس نے کہا نہیں جی ڈونلڈ جو ہے وہ 26 کو فلائی نہیں کرا. اس نے کہا ٹام سے کہ جی ٹام تو چلا جا میری جگہ، میں فلائی نہیں کرتا. اب جانے کی بجائے ڈونلڈ نے جا کے اپنا سول ایویشن کا ایگزام جو ہے اس کو پیپر دیا. اب جو پیپر دینا ہے، اب دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف کمپنیز میں مختلف رولز ہوتے ہیں. پی آئی اے کا رول یہ ہے کہ پرچے آپ نے اپنے خرچے پہ دینے ہیں، اپنی ثوابدید پہ دینے ہیں، اپنے ٹائم سے دینے ہیں. آپ کو اسکیجول میں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت ساری کمپنی ٹریننگ کے لیے اسکیجول کرتی ہیں آپ کو. پی آئی اے کے پائلٹس نے اپنے ذاتی وقت میں سے، چھٹیوں میں سے روسٹر جب آف ہوگا تب کرنا ہے. اب اگر 26 کو ڈیٹ مل رہی ہے اور اس کی فلائٹ لگی ہے تو وہ اس میں ایڈجسٹمنٹ کروا سکتا ہے. جس طرح دنیا بھر میں روٹا میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے پائلٹس کراچی سے لاہور فلائٹ لے کے آتے ہیں اور آ کے ان کو وہاں پہ دوست یار مل جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، دوسرا اس نے کراچی جانا ہوتا ہے کہتے ہیں تو کر لے، دے ایکسچینج. جس طرح مجھے یاد ہے جب میں یو کے میں ہوتا تھا تو ہماری شفٹس ہوتی تھی پیزا ہٹ کے اندر، تو ہم سواپ کر لیتے تھے. میری مارننگ کی شفٹ ہے، اس کی نائٹ کی شفٹ ہے، میں نے مارننگ میں کہیں جانا ہے، لیکچر ہے، تو میں کہتا تھا تو میری جگہ کر لے. میں سو اٹ ہیپنس، اٹس نیچرل. اب آپ نے اس کو اٹھایا کیونکہ آپ نے کمٹ کر دیا تھا کہ جی ہم نے انکوائری مکمل کر لی ہے. آپ نے جو جھوٹ سچ تھا وہ اٹھا کے تھوپ دیا. اب حقیقتاً 7 سے 17 20 سے زیادہ پائلٹس ایسے نہیں ہیں جن کی لائسنسنگ کے اندر، ایگزامز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایشو ہے. میں جعلی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، جعلی کا لفظ جو ہے وہ غلط ہے، ٹیکنیکلی بھی غلط ہے، ایتھیکلی بھی غلط ہے، اور جو اس دوسرے حساب سے کسی بھی حساب سے وہ درست نہیں بنتا. اب یہ ان کا مسئلہ چل رہا ہے آلریڈی. اب جعلی کیوں نہیں ہے؟ ایک جعلی لائسنس ہولڈر پائلٹ ایک جعلی پائلٹ یا جعلی لائسنس والا پائلٹ جو ہے وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں، میں آپ کو آپ کے ساتھ بھی، آپ کی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ میں گھر پہ بیٹھوں، ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑوں، اپنے بچے کے کریونز لوں اور اس کے اوپر پاکستان سول ایویشن XYZ جو ہے وہ اس کو لائسنس دے رہا ہوں، میں نیچے سائن کروں میں اور لائسنس بنا لوں. یہ جعلی لائسنس ہے. جو لائسنس یہ ان پائلٹس کے پاس ہے، 262 پائلٹس کے پاس، وہ سول ایویشن کا جاری کرتا لائسنس ہے. اس کے اوپر جو مہریں، جو ٹھپے، جو سگنیچر، جو لیٹر ہیڈ ہے، سب کچھ سول ایویشن کا ہے. تو وہ لائسنس تو جعلی نہیں ہے. ان 17 کا بھی نہیں ہے جن کے اوپر کوسچنز ہیں، اس کا بھی نہیں ہے جس کو بقول سول ایویشن جس نے اعتراف کیا کہ جی میں نے 2 نمبری کی، اس کو بھی اصلی لائسنس جاری کیا گیا. سو یہ ٹیکنیکلٹی سمجھ لیں آپ کہ لائسنس جعلی نہیں ہے. ہاں
پیپر میں نے نہیں دیا, عبدالرشید نے دے دیا, عبدالرشید نے دیا تو غلام رسول نے دے دیا, غلام رسول نے دیا تو ماجے نے دے دیا, یہ ایک سیپریٹ میٹر ہے. اب یہ سارے لائسنسز کا جو ایشو ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ لاگز بھی منگواتے, آپ اسکیڈولز بھی منگواتے, آپ پائلٹس کو بلا کے دیکھیں. میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں کہ آپ نے جعل سازی کی ہے, تو میں آپ کو موقع تو دوں نا کہ آپ نے کیا کیا ہے. بھائی تو کیا کر رہا تھا 26 تاریخ کو, یہ پیرس کی فلائٹ میں تمہارا روٹا لگا ہوا ہے, تم ٹیسٹ دے رہے ہو, اور پھر سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ, یا کوئی اور ایویڈنس ہے, یا کوئی وٹنس موجود ہے, کچھ تو ہوگا نا. آپ انکوائری کر رہے ہیں, کوئی معمولی انکوائری نہیں ہے, دنیا بھر کی, یعنی کہ آپ کی جگ ہسائی ہوگی, کریڈیبلٹی متاثر ہوگی, آپ لوگ سمجھیں گے آپ کیا پاگل ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں جی, ہم تو احتساب کرنے چلے ہیں, بس جی بہت تیر مار لینا ہے ہم نے. انہوں نے کہا جی ہم تو بیجا کرا دیں گے, اور وہ جس طرح غلام سرور جو ہے وہ معذرت کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار ہے, اب جھٹکا بھی نہیں, جھٹکا بہت میرے نزدیک گریسفل طریقہ ہے, جھٹکا انداز, جاہلانہ یعنی کہ اسٹوپڈ طریقہ جو اس شخص کا ہے, اب اس کے ذریعے وہ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ سارا, اب وہ سارا جو ہے وہ آپ نے بیٹھ کے ایک فرنٹ کھول دیا ہے. پھر آپ کو خیال ہے کہ اوہو, ہم نے تو نہ سول ایویشن کے رولز کو فالو کیا ہے, نہ ہم نے لیگل طریقہ کار کو فالو کیا ہے, نہ ہمارا اپنا پاؤں کور ہے, ہمارے پاس تو لسٹ بھی نہیں ہے. یعنی حال یہ ہے کہ غلام سرور نے جس دن تقریر کی ہے اس دن لسٹ موجود نہیں تھی. 3 دن ای میلیں کالیں کرنے کے بعد لسٹ مجھے ملی. 2 دن پی آئی اے والے میسج لیٹر لکھتے رہے کہ جی ہمیں لسٹ دے دی جائے, جو ہمارے پائلٹ ہیں ہم ان کا تو کچھ کریں, ہو سکتا ہے وہ پیرس کی فلائٹ لے کے جا رہا ہو, تو ہم کیا کریں. تو یہ تو حالات ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس معاملے کو اتنے برے طریقے سے ہینڈل کیا ہے, اتنے برے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. اور ایویشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ دوں, میں ایک عام جرنلسٹ یہ کہہ دوں کہ اس جہاز کی جو کل چیک اپ ہوا تھا میری اطلاع کے مطابق اس کے اندر گڑبڑ ہے, ایویں لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے. کراچی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد چند دن کے بعد ایک فلائٹ جا رہی تھی جس کے پیچھے ایک آکسیلری پاور یونٹ ہوتا, اس میں سے آواز آ رہی تھی. 8 سارے مسافر اتر گئے, 8 جب باقی سب کو سمجھایا گیا, میجورٹی واپس آ گئی, 8 نے پھر بھی ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے. لوگ اتنا کیا کہتے ہیں نا, ڈر جاتے ہیں. اور آپ وزیر ہیں, آپ وفاقی وزیر ہیں, آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں, اتنا احمقانہ بیان دے رہے ہیں. چلے آپ نے دیتے, آپ کم از کم ہوم ورک تو کریں. اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ جی وہ درست نہیں تھا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی طریقے سے ہم نے ہینڈل نہیں کیا. میڈیا وٹ ایور, یعنی کہ آپ کیا میڈیا میں ڈیفینڈ کرتے, آپ کے پاس تو لسٹ ہی نہیں تھی. آپ میڈیا میں کیا ڈیفینڈ کرتے کہ آپ نے پائلٹس کو قصوروار قرار دیا ہے, آپ نے جعلی پائلٹس قرار دیا ان کو, اور آپ کے نے بیسک جو انکوائری ہوتی ہے وہ نہیں کی ہوئی. آپ اس معاملے کے بعد جب شور شرابہ ہوا, کھپ پڑی, پھر آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ اچھا جی آ کے صفائی دیں, پھر آپ نے لوگوں کو کلیئر کرنا شروع کیا. اور پھر اب میں اگر ایک انڈیپینڈنٹ انداز سے دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ سیبوتاژ کرنے کی کوشش ہے, اور اس کا فائدہ ان کو ہے جن کا ذکر آپ نے کچھ دیر پہلے کیا. اب لندن سے, مانچسٹر سے پی آئی اے غائب ہے. کس نے اپنی فلائٹس بڑھا دی ہیں؟ برٹش ایئر ویز نے. کون پاکستانی مارکیٹ میں آ رہا ہے؟ ورجن اٹلانٹک آ رہی ہے, ایک بینکرپٹ, آلموسٹ بینکرپٹ ایئر لائن پاکستان آ رہی ہے. ان کا جنرل سیلز ایجنٹ پاکستان میں کون ہے؟ ان کی اجازتیں دینے والا کون ہے؟ یعنی کہ حالت یہ ہے سیکرٹری صاحب کی اور ڈی جی سول ایویشن دونوں ایک ہی بندے رہے ہیں کہ ایازا کے ساتھ امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں. پاکستان کا جرمنی میں سفیر جو ہے وہ ایازا کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے. اس نے آپ کو کئی دن پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ٹاکنگ پوائنٹس بھجوا دیں. پی آئی اے نے بھجوا دیے ہیں, آپ نے ٹاکنگ پوائنٹس نہیں بھجوائے جو آپ کا ٹاپ موسٹ کروشل میٹر ہے اگر آپ کو فکر ہے. لیکن آپ اتنے سکے ہیں برٹش ایئر ویز کے, آپ اتنے سکے ہیں ایمریٹس کے, آپ اتنے سکے ہیں گلف ایئر لائنس کے کہ ان کے لیے آپ نے لیٹے ہوئے ہیں. آپ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے یوں کر کے ان کو اجازت دی ہے. سرین بیچاری کو تو مہینوں سے اجازت نہیں مل رہی, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ انڈے دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. تو پھر یہ پرابلم یہ ہے, میں کہا تھا کہ پھر یہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان اور یو کے درمیان جو فلائٹس ہیں
یہ کیش ان ہینڈ ہے, یہ مطلب اس میں آپ کو بہت پروفٹ مارجن ہے. مطلب میں نے ایک دفعہ پی آئی اے میں ٹریول کر رہا تھا تو پی آئی اے کا کرو مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم سارا پیسہ جو ہے نا اسی روٹ سے کماتے ہیں, اس ٹائم کی بات ہے. تو یہ بھی پی آئی کا یہ بھی درست نہیں ہے. پی آئی کا آگے مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اوور آل, ناٹ اونلی ان یو کے, ان اوور آل ایز ویل؟ یہ بھی درست نہیں ہے. پی آئی اے کے یو کے روٹس پروفیٹیبل نہیں ہے. پی آئی اے کے صرف سعودی عرب کے روٹس پروفیٹیبل ہیں اور کینیڈا کا روٹ پروفیٹیبل ہے. باقی سب روٹس پہ پی آئی اے لاس میک کرتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے کو مسافر نہیں ملتے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے, جو کیا کہتے ہیں, جو ماڈل ہے اس کا, جو بزنس ماڈل ہے, جو وہ ٹھیک نہیں ہے. اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چارٹر فلائٹس ہیں یہ پی آئی اے کو بڑی سستی میں مل رہی ہیں, ان میں پی آئی کو بڑا فائدہ ہے. تو میں جب اس کے ریزلٹس دیکھ رہا تھا, میں پی آئی والوں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا تم یہی چلاتے رہو قسم سے, پروڈکٹ اچھی ہے, تم لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, گو فار اٹ. یہ تم نے اپنا اتنا ٹنٹنا جو پالنا تھا اس کو چھوڑو, یہ کرو. سو دیٹ از ون تھنگ. ایک تو یہ کلیئر کر لیں. دوسرے نمبر پہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ میسڈ اپ اینٹی ہے. اس کو ایک تو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, دوسرا اس کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, تیسرا اس کا جو فیوچر ہے وہ نتھی ہے حکومت کے ساتھ. اس وقت حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. حکومت پی آئی اے کو اس حد تک بیل آؤٹ نہیں کر سکتی جس حد تک پی آئی اے کو پچھلی حکومت کرتی رہی ہے بیل آؤٹ. تو اب پی آئی اے کے پاس میجر ریسٹرکچرنگ کے آپشنز ہیں. 2 سال سے پی آئی اے کی میجر ریسٹرکچرنگ کی جو پروپوزلز ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ پروپوزل پچھلی گورنمنٹ کے سامنے بھی تھا, اس گورنمنٹ کے سامنے بھی تھا. اور اس پروپوزل کو میں اگر سمپلیفائی کر کے بتاؤں آپ کو, تو آپ ہر سال پی آئی اے کو ملٹی بلین روپیز کا انجیکشن دیتے ہیں. وہ انجیکشن اٹھا کے پی آئی اے جو ہے وہ قرض داروں کو دیتی ہے اور پھر خالی ہاتھ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اچھا جی ہمیں پھر دوبارہ دیں. تو پروپوزل یہ کہتا ہے نقشل میں, اس کی ڈیٹیلز ہیں بہت ساری, کہ آپ ہمارا جو لائبلٹیز ہیں ساری وہ لے لیں. اس کے نتیجے میں پی آئی اے کے ایسٹس کچھ جو ہیں وہ حکومت سے کہتی ہے وہ بھی ہم اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں دونوں کو. لائبلٹیز یعنی جتنا قرضہ ہے پی آئی اے کا وہ حکومت لے لے, تو بچائے چونی دینے کے وہ سارا ختم کر لے. اگر قرضہ ایک سائڈ پہ, جو لائبلٹیز ہے پی آئی اے کی وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, تو پی آئی اے آپریشنلی پروفیٹیبل رہی ہے. پچھلے 2 دہائیوں میں ملٹیپل ٹائمز ایسے ہیں جب پی آئی اے آپریشنلی پروفیٹیبل رہی ہے. یعنی پی آئی اے کی اگر 200 فلائٹس ہیں ہفتے کی, ان 200 فلائٹس پہ پی آئی اے پیسہ کما کے پروفٹ کماتی رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ پی آئی اے کا اگر 200 فلائٹس کا پروفٹ 1 ارب روپیہ ہے, تو پی آئی اے کے 2 ارب یا 3 ارب کی قرضے ہیں. ان کی قسطیں جو ہیں وہ آدھے ارب 50-60 کروڑ کی قسطیں چلی جاتی ہیں, پھر تنخواہیں ہیں, پھر باقی سب کچھ ہے. تو بہت سارا ایسا. سو جو ماڈل ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے نزدیک اس گورنمنٹ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اب تو حالات بالکل ہی خراب ہو چکے ہیں, آپ بالکل نیچے آ چکے ہیں, اسکریچ سے شروع کرنا ہے. کووڈ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے, آپ یہ پروپوزل ایکسیپٹ کریں. مثلاً بہت سارے لوگ اس بات کو, میرا جو نظریہ ہے کہ اسٹیل مل اگر مثال کے طور پہ افتخار چودھری نے جب انٹرونشن کی تھی اس وقت دے دی جاتی, بے شک اس وقت لاس میں تھی یا لگ رہا تھا کہ وہ کم اس کے پیسے مل رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پچھلے 10 سالوں میں جو پاکستانی ٹیکس پیئر اسٹیل مل میں پیسہ جھونک چکا ہے, اگر آپ اس کو بھی ایڈ کریں تو کہاں پہنچتا ہے وہ. سیم یہی ہے. آپ اگر نواز شریف گورنمنٹ میں یہ لائبلٹیز والا آپشن سلیکٹ کر لیتے, تو پچھلے 3-4 سالوں میں جو آپ نے پیسہ پی آئی اے میں ڈالا ہے یا جو پی آئی اے نے بورو کیا آپ کی گارنٹی کے اوپر, وہ بیلنس کر لیں تو آپ پھر بھی شاید فائدے میں رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بیچ نہیں سکتے پی آئی اے کو, کوئی بھی خریدے گا نہیں. دوسرے نمبر پہ پی آئی اے کو لوگ نہیں چاہتے, پی آئی اے کے ایسٹس چاہتے ہیں, اس کے جو روٹس ہیں وہ چاہتے ہیں, لیکن وہ آلریڈی اب ہو چکے ہوئے. یعنی جو پچھلی دفعہ یازا کا اسکینڈل بنا تھا تو اس میں پی آئی اے کے یورپ کے میجورٹی روٹس ختم ہو گئے تھے. اب یہ یورپ کے باقی بچے کچھ روٹس جو ہیں وہ, اب آپ کا خیال ہے کہ اگر پی آئی اے مارکیٹ میں واپس آتی ہے, لیٹ سے یازا کا بین ختم ہوتا ہے, تو کیا وہ برٹش ایئرویز اور ورجن کے ساتھ کمپیٹ کر سکے گی؟ بہت مشکل ہوگا اس کے لیے, کیونکہ پروڈکٹ اچھی ہے, پی آئی اے کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہوگی, واٹ ایور. تو پریفر کرے گا لوگ, جس نے ڈائریکٹ فلائی کرنا ہے وہ کیوں اس پہ بیٹھے گا, وہ ورجن پہ بیٹھے گا یا برٹش ایئرویز پہ بیٹھے گا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بڑی اس سارے کرائسس کے نتیجے میں گولڈن اپرچونٹی گورنمنٹ کے پاس آئی ہے کہ وہ ایک بلینک سرفیس سے ڈرا کرے سارے کو.
لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ لائبلٹیز لے لیتے ہیں اور آپ اس کو ایک کلین چٹ دیتے ہیں کہ جی آپ کو ہم 6 مہینے کے پیسے دے رہے ہیں, آپ اس کے بعد سیلف سفیشینٹ ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ثاقب نثار جیسا کنٹروورشل آدمی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ پی آئی اے کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اب ایئر لائنس پروموشنل فلائٹ چلاتی ہیں, آپ نے اسکردو کی فلائٹ پہ لے لیا کیونکہ آپ کو سی ای او کے ساتھ پرابلم تھا, مشرف رسول سیان کے ساتھ پرابلم تھا, آپ نے اس کی ہر چیز کو پکڑنا شروع کر دیا. اب جہاز نے ہر چند سالوں کے بعد پینٹ ہونا ہوتا ہے, جہاز پی آئی اے کے پینٹ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم پینٹ بدل لیتے ہیں. پی آئی اے کی پوری ہسٹری میں بہت کم ٹائم ایسا رہا ہے جب پاکستان کا جھنڈا پی آئی اے کے ٹیل پہ رہا. اب چونکہ ثاقب نثار صاحب جتنی ماشاءاللہ ان کی عقل ہے اور جتنی سمجھ ہے اللہ سب جانتے ہیں, اب تو ہمارے سامنے ہے. اب انہوں نے جی جھنڈا تو ہٹا دیتا ٹیل تو, بغیر کسی کانٹیکس کے, بغیر کسی سمجھ کے. یعنی آپ پی آئی ایک پرائیویٹ کمپنی, آپ کیوں اس میں مداخلت کر رہے ہیں؟ ان کی مرضی, وہ جھنڈے پہ گدھا لگائیں, گھوڑا لگائیں, وہ ان کی مرضی ہے. انہوں نے ان کا ایک پروسیس تھا, انہوں نے ایک سوچا, اس کو اس طریقے سے کیا. میرے نزدیک مارکو ڈلیوری ایک بریلینٹ آئیڈیا تھا. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ری برانڈنگ کے ذریعے اپنی اپروچ چینج کرتے ہیں. آف کورس اس کی ایگزیکیوشن جو تھی اس کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی آپ کیوں کریں, لیکن جب آپ نے ایک جہاز کو پینٹ کروانا ہی ہے, ان کا یہ پلان تھا کہ ہم اب آگے جو جہاز پینٹ شاپ میں آئیں گے اپنے اسکیڈول کے مطابق ان کو ہم پینٹ کرتے جائیں گے. آپ نے وہ اس کے اوپر سو موٹو لے لیا. تو انٹروینشن آپ کو بند کرنی پڑے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سینٹ کی کمیٹی نے ایک کمیشن قائم کیا, اس کمیشن میں سینیٹرز تھے, انہوں نے رپورٹ لکھی اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کی جو پوائنٹس لکھے وہ یہ ہے کہ آپ پی آئی اے کو کام کرنے دیں. اسی لیے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی مشرف جب آیا تھا تو آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے, یہ تو سفارش پہ آیا ہے, یہ فلانے کی سفارش پہ آیا ہے, یہ آیا ہے. اوکے فائن, ٹھیک ہے. اب اس کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اگر آپ شور مچا سکتے ہیں تو اس کو اپوائنٹمنٹ روک لیں, لیکن جب وہ آ گیا ہے تو لیٹ ہم ورک. پچھلے 3 سالوں میں آپ 5 سے 6 سی ای اوز بدل چکے ہیں, یعنی کہ لوگ کام کر چکے ہیں سی ای او کی پوزیشن میں. مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب کا بیان ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر, کیسے کوئی کمپنی چل سکتی ہے جس کی ہر 6 مہینے بعد مینجمنٹ بدل جاتی ہے؟ تو اگر آپ اس کو ری تھنک کرنا چاہتے ہیں, ری ہیش کرنا چاہتے ہیں, سو یو شوڈ لائبلٹیز کا ایشو سارٹ آؤٹ کریں کہ پی آئی اے کو اس کے آپریشنل معاملات تک لایا جائے اور یہ جو سارا کلٹر ہے اس کو کلیئر کیا جائے. اس کو 6 مہینے سال کا آپ سپورٹ سٹرکچر پرووائڈ کریں, اس کو ایک کمپٹنٹ مینجمنٹ دیں. ضروری نہیں ہے کہ کمپٹنٹ مینجمنٹ وردی والی ہو, وردی کے بغیر بھی بہت سمجھدار, بہت قابل لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اس میں سیاسی, جوڈیشل, عسکری اور کسی اور قسم کی مداخلت جو ہے وہ بند کی جائے. اور فائنلی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنے ملک کی سول ایویشن کو ٹھیک کریں. اس کو پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہیے, اس کو ایمریٹس کے, قطر کے, برٹش ایئر ویز کے, ورجن اٹلانٹک کے یا سعودی گلف ایئر لائن کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. حال یہ ہے کہ آپ کے جتنے سیکرٹری ایویشن رہ چکے ہیں, جتنے ڈی جیز رہ چکے ہوئے, سب پہ الزامات ہیں کہ وہ فورن ایئر لائن سے کک بیکس لیتے ہیں یا سپورٹ لیتے رہے یا ان کے مفاد کے لیے کام کرتے رہے. تو اس میں میرا تو یہ نہیں ہے جو ورجن اور برٹش ایئر ویز اب ڈائریکٹ فلائٹس جو ان کی لندن اور مانچسٹر سے شروع ہو رہی ہیں, تو اس سے جو ہے جو مڈل ایسٹ کی ایئر لائنس ہیں مثلاً اتحاد, ایمریٹس اور قطر, ان کی ان پہ کوئی پیسنجر لوڈ پہ کوئی فرق پڑے گا, یا آپ کو سمجھتا ہے کہ پاکستان میں لاہور اور اسلام آباد کی فلائٹس کی اتنی ڈیمانڈ ہی اتنی ہے کہ یہ آ گئی سب؟ دیکھیں, پاکستانی جو میجورٹی مسافر سفر کرتا ہے جہاں سے آپ ہیں وہاں سے یا مڈ لینڈز وغیرہ سے, جو وہ عموماً بزرگ کرتے ہیں یا بہت سارے بچوں والے لوگ کرتے ہیں, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہو. تو آف کورس, اور ان کی پروڈکٹ اچھی ہے, ورجن کی پروڈکٹ اچھی ہے, برٹش ایئر ویز کی پروڈکٹ اچھی ہے, آف کورس ان کا فرق پڑے گا, بہت فرق پڑے گا, اور گلف کی ایئر لائنس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. اب ہوگا یہ جو میں اسیوم کرتا ہوں کہ یہ کہ پرائس وار شروع ہو جائے گی جس کا صارفین کو فائدہ پہنچے گا کہ یہ لوگ, لیکن ایک لمٹ تک وہ پرائس وار چل سکتی ہے کہ دونوں, مثلا ورجن بھی اتنی زیادہ ویل لوڈڈ نہیں ہے, اس کے اپنے فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں. برٹش ایئر ویز جو ہے اس کے پاس فائنینشیل اسٹرکچر بہتر ہے لیکن اس کے بھی اتنے زیادہ نہیں ہے. گلف والی ایئر لائنز جو ہے ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس بھی اینڈ لیس پیسہ نہیں ہے. مثلا اتحاد کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں, ایمریٹس نے اب ایک بہت بڑا ایک جو نیٹ ورک ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے, تو وہ سارے سے گزر رہے ہیں.
تو ہوگا میرے نزدیک ان میں سے کچھ ایئر لائنز جو ہیں وہ کیپیسٹی ڈمپنگ شروع کریں گی. مثلاً یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر میجورٹی کیپیسٹی جو ہے اس کو زیادہ کیپیسٹی تھرو کریں گے, کہ مثلاً اگر لیٹ سے لاہور سے لندن کے لیے روزانہ کی کیپیسٹی جو ہے وہ 4 فلائٹس کی ہے ہفتے کی, تو وہ 8 فلائٹس ڈال دیں گے تاکہ جو پیسنجر ہے وہ تھن آؤٹ ہو جائے اور مارکیٹ کا جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہو. تو کیپیسٹی ڈمپنگ ایک ریالٹی ہے پاکستانی مارکیٹ کی, مجھے لگتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہوگی. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ورجن اور برٹش کے پاس ایڈوانٹیج ہے, ان کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ گلف کی ایئر لائنس کی ٹکر کی ہے. 7 گھنٹے میں آپ لندن پہنچیں گے, ٹائمنگ بھی اچھے ہیں ان کے. تو وہ جو ضلالت ہے دبئی کی اور جو ابو دھابی کی, مثلا پرسنلی میں کبھی بھی, میں ابھی گلف کے ایئر لائنس کے آفیشل سے بات کر رہا تھا, میں نے زندگی میں شاید 3 سے 4 دفعہ ایمریٹس یا اتحاد یا قطر سے ٹریول کیا ہے. میں ہمیشہ سے جب سے میں نے ٹرکش پہ ٹریول کرنا شروع کیا, میں پی آئی اے ٹرکش پہ ٹریول کرتا ہوں کیونکہ مجھے وہ سوٹ کرتی ہیں, ٹائمنگ سوٹ کرتے ہیں, اور مجھے وہ جو کنیکشن ہے وہ آسان لگتا ہے. مجھے وہ جو 3 گھنٹے آپ پہلے دبئی جائیں اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے لندن آئیں, وہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اور دوسرے نمبر پہ ان ایئرپورٹس پہ کوئی کیریکٹر نہیں ہے ان کا, اور یعنی میرے لیے سو اگر تو مثال کے طور پہ وہ بہت ہی ایک بیسک لیول کی پرائس دیتے ہیں, ناک ڈاؤن پرائس دیتے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز بہت مشکل ہوگا. ہاں ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ برٹش ایئر ویز اور قطر ایئر ویز کوڈ شیئر پارٹنرز ہیں. مثلاً پاکستانی جو ہیں وہ قطر ایئر ویز برٹش ایئر ویز پہ پاکستان سے فلائی کر سکتے تھے کیونکہ وہ اسلام آباد سے دوحہ قطر پہ آتے تھے اور آگے برٹش ایئر ویز کی فلائٹ لیتے تھے. تو وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے ورک آؤٹ کرتی ہے, کس طرح ہوتی ہے. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ فرق پڑے گا, آف کورس گلف کی ایئر لائنس کو فرق پڑے گا. اور لیکن ایمریٹس جیسی ایئر لائن کا میجورٹی جو ٹریفک ہے وہ کراچی سے آتی ہے. باقی روٹس پہ ان کی ٹریفک جو ہے وہ ہے کافی, لیکن ان کا میجر ہب جو ہے وہ کراچی ہے. تو کراچی میں ابھی نہیں گئے. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہوگا, لیکن یہ لوگ ٹف ٹائم دیں گے گلف کی ایئر لائنس کو, اور پرائس وار ہوگی. تو اگر آپ لوگوں نے چھٹیاں پلان کرنی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ عیاشی جو ہے وہ 6-7 مہینے رہے گی, اس کے بعد عقل آ جائے گی لوگوں کو اور پھر وہ پرائسز کو لے آئیں گے, اور پھر شاید ان میں سے کوئی فیصلہ کرے کہ ہم یہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ورجن کے لیے مشکل ہوگا. لیٹ سی ہاؤ لانگ دے سسٹین. اور اگر پی آئی کو اجازت مل جاتی ہے اور پی آئی یعنی کہ اس میں پراپر طریقے سے آتی ہے, پھر بڑا انٹرسٹنگ کام ہوگا. چلیں, میرے پاس تو یہی سوالات تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ مجھ سمیت جو بھی سنیں گے ان کو اور انفارمیشن ملے گی, پتہ چلے گا کہ پی آئی اے کے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا چل رہی ہے. اور اب آگے آپ نے سرین ایئر لائن پہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی یہ روٹ مل جائے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو سو مچ.